میرے محترم عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس زمانے میں دین کی طرف سے جتنی بے توجہی اور بے التفاتی کی جا رہی ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اہم عبادت ایمان کے بعد سب سے مقدم جو فرض ہے نماز، اس کی طرف بھی بہت ہی غفلت اور سستی اور بے پرواہی سے کام لیا جا رہا ہے۔ حالانکہ حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، کہ اس شخص کا نماز میں کوئی حصہ نہیں۔ فرمایا لا سہم فی الاسلام، کہ اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، لمن لا صلاۃ لہ، جو نماز نہ پڑھے، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو شخص نماز نہ پڑھتا ہو۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس شخص نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ اللہ کے نبی کا فرمان، بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ آدمی اور کفر کے درمیان فرمایا صرف نماز کا فرق ہے۔ مسلمان نماز نہیں چھوڑتا، کافر نماز پڑھتا نہیں۔ تو میرے محترم عزیز دوستو، بعض لوگ ہیں صرف جمعہ پڑھنے آتے ہیں، پورے ہفتے میں صرف ایک نماز پڑھتے۔ ایسے آدمی اگر اللہ نے معاف نہ کیا تو یہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں۔ بعض لوگ وہ ہیں جو کبھی پڑھتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی عذاب میں چلے جائیں گے۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، یہ ہیں کہ اللہ ان پر اپنا رحم اور کرم فرمائے گا۔ تو اس لیے میرے محترم عزیز دوستو، نماز وہ ایک اللہ کا حکم ہے، جتنے بھی احکامات ہیں سارے کے سارے اللہ نے حضور پر زمین پر نازل فرمائے۔ جبریل علیہ السلام آ کر جو ہے آپ کو حکم دیتے کہ اپنی امت کو اس کا حکم دیجیے، قرآن کی یہ آیتیں ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو، یہ عمل کرو۔ لیکن نماز وہ عمل ہے کہ اللہ نے زمین پر نہیں بلکہ حضور کو اپنے پاس عرش پر بلایا اور پھر فرمایا کہ یہ نماز آپ کی امت کے لیے تحفہ ہے۔ وہاں بلا کر جو ہے اللہ نے اس نماز کا تحفہ اس امت کو عطا فرمایا۔ اور اللہ نے شروع میں 50 نمازیں فرض فرمائی تھیں۔ جب حضور تشریف لائے واپس تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ اپنی امت کے لیے کچھ نمازیں کم کروا لیجئے۔ تو پھر جو ہے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بعض روایتوں میں آتا ہے 5 نمازیں کم ہوئیں، تو 9 دفعہ حضور دوبارہ واپس اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے۔ 5 نمازیں جو ہیں حضور نے اللہ نے کم کی، تو اس طرح جو ہے 5 نمازیں رہ گئیں۔ جب آخری 5 نمازیں رہ گئیں، حضور کا آخری چکر تھا، تو اللہ نے یہ فرمایا کہ آپ کی امت نماز 5 پڑھے گی لیکن میں اسے 50 نمازوں کا ہی ثواب دوں گا۔ اللہ نے یہ فرمایا، کیونکہ اللہ کا قانون ہے، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا، فرمایا اللہ ایک نیکی پر 10 کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو اس لیے میرے محترم عزیز دوستو، نماز کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ایمان کے بعد سب سے بڑا حکم جو ہے، فرض جو ہے، وہ نماز کا ہے۔ اللہ نے نماز کو تمام فرائض میں سب سے پہلے فرض کیا، اور حدیث میں ہے نماز کا حساب بھی سب سے پہلے قیامت کے دن لیا جائے گا۔ قیامت کے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ حدیث میں ہے اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ فرمایا ان صلح، اگر نماز صحیح نکل آئی، فرمایا سارے اعمال صحیح نکلیں گے۔
فرمایا نماز خراب نکلی تو سارے اعمال ہی خراب ہو جائیں گے۔ تو اس لیے نماز جو ہے میرے محترم عزیز دوستو بہت ہی اہمیت کی حامل ہے کہ ہم کبھی نماز نہ چھوڑیں۔ نماز پر بنیاد ہے انسان کی بخشش کی۔ نماز اچھی نکلے گی باقی اعمال بھی اللہ اچھے کر دیں گے۔ نماز چھوڑ دی تو فرمایا باقی اعمال بھی انسان کے خراب نکلیں کہ یہ ضروری چیز ہے، اس لیے کبھی بھی ہم نماز نہ چھوڑیں۔ حدیث میں آتا ہے جو بھی صحابی ایمان لے کر آتا حضور سب سے پہلے اس کو نماز سکھاتے تھے، نماز کے بارے میں بتاتے۔ تو نماز کو اللہ نے سب سے پہلے فرض کیا، سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہمیں نماز کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا انی افترضت علی امتک 5 صلوات، کہ میں نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور میں نے یہ عہد کر لیا اپنے اوپر جو آدمی بھی ان 5 نمازوں کا اہتمام کرے گا، وقت کا خیال کرے گا، اہتمام سے ادا کرے گا، تو اللہ فرماتے ہیں میرا وعدہ ہے کہ میں اس کو ضرور جنت میں داخل فرماؤں گا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ صرف 5 نمازوں پر اللہ کہتے میرا عہد ہے، میرا وعدہ ہے اس سے کہ میں اس شخص کو جنت میں داخل فرماؤں گا جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے۔ اور ایک حدیث میں آیا الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز جو ہے فرمایا یہ دین کا ستون ہے۔ من ہدمہا فقد ہدم الدین، جس نے نماز کو گرایا فرمایا پورے دین کو گرا دیا۔ من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے پورے دین کو ہی قائم کر لیا۔ اور آدمی جب نماز اہتمام کے ساتھ صحیح طریقے پر نماز پڑھتا ہے تو فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز انسان کو بے حیائی سے، برائی سے، ناشائستہ حرکتوں سے نماز انسان کو روک دیتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا جس کی نماز ایسی نہ ہو کہ جو اسے برائی سے نہیں روک رہی، فرمایا اس کی نماز میں کمی ہے۔ ایک آدمی کے بارے میں حضور کو بتایا گیا کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے چوری بھی کرتا ہے، تو حضور نے فرمایا اگر وہ صحیح نماز پڑھتا ہے تو عن قریب اس کی نماز اس کو اس برے فعل سے روک دے گی، کیونکہ نماز کا یہ فائدہ ہے، یہ اس کے اندر اثر ہے، تاثیر ہے کہ وہ انسان کو برائی سے روکتی ہے۔ اگر نماز برائی سے انسان کو نہیں روک رہی تو یہ سمجھیے کہ انسان کی نماز کے اندر کمزوری ہے، انسان کی نماز درست نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے محترم عزیز دوستو آج سے ہم نیت کریں کہ کبھی بھی ہماری نماز نہ چھوٹے۔ حدیث میں عجیب بات آتی ہے، فرمایا کہ جس آدمی نے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی، فرمایا وہ کافر ہو گیا، کفر والا فعل اس نے کیا کہ اس نے نماز کو چھوڑ دی۔ اللہ کے حکم، اللہ کے نبی کا فرمان الجفا کل الجفا، کہ ظالم ہے، بہت بڑا ظالم ہے وہ شخص من سمع النداء فلم یجب، جو اذان کی آواز سنے اور مسجد کو نہ جائے۔ اذان پتہ چل گیا اذان ہو گئی، اب مسجد کو نہیں جا رہا، کہ اللہ کی طرف اذان کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے بلاوا ہے۔ مؤذن، یہ اصل مؤذن یہ اللہ کی طرف سے آواز لگاتا ہے، اصل اللہ کی طرف سے آواز ہوتی ہے۔ حی علی الصلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ صلاح معنی نماز، حی معنی عربی میں کہتے ہیں کہ آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ اکبر، کہ تم یہ بات یاد رکھو اللہ سب سے بڑے ہیں، تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم اس بات کی گواہی دیتے ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو پھر تم جو ہے نماز کی طرف آ جاؤ۔ اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا کہ تم نماز کی طرف، کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جو نماز نہیں پڑھتے، یعنی نماز چھوڑنے والے کے عمل کو اللہ نے مشرکین کا عمل کہا، کہ جو نماز مشرکین نہیں پڑھتے کہیں ایسا نہ ہو تم بھی نماز نہ پڑھو۔
تو اس لیے میرے محترم عزیز دوستو، نماز ہم ضرور ادا کریں۔ اور اللہ کے نبی نے کتنی سخت وعیدیں بیان فرمائی نماز چھوڑنے پر، فرمایا من فاتتہ صلاۃ فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جس کی ایک نماز فوت ہو گئی، فرمایا وہ ایسا ہے اس کے بیوی بچے مال و دولت سب ہی چھین لیا گیا۔ ایک نماز کے فوت ہونے پر آدمی کو اتنا افسوس ہونا چاہیے جیسے اس کا گھر چھن گیا، اس کے بیوی بچے چھن گئے، اس کے مال و دولت چھن گیا۔ اللہ نہ کرے کسی انسان کے ساتھ ایسا ہو تو اسے کتنا افسوس ہوگا۔ فرمایا اتنا ہی افسوس آدمی کو نماز کے چھوڑنے پر ہونا چاہیے۔ اور نماز کیا ہے؟ یہ اللہ سے ملاقات ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ ہم سے بات فرماتے ہیں۔ بعض لوگ تو سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں، جو عربی جانتے ہیں۔ اور فرمایا جب نماز میں ہم ہوتے ہیں تو ہم اللہ سے بات کرتے ہیں، اللہ ہماری بات کا جواب دیتے ہیں۔ جب آدمی پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، حدیث میں آتا ہے اللہ جواب دیتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ الرحمن الرحیم، جب انسان کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ مالک یوم الدین، جب ہم کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ ایسے آخر تک آدمی پڑھتا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے جواب آتا جاتا ہے۔ تو نماز اللہ سے ملاقات ہے۔ اب ہمیں دیکھیے کہ جب ہم دنیا میں کسی بڑے آدمی سے ملاقات کرنے کے لیے جائیں تو کس انداز سے جاتے ہیں؟ اچھا لباس پہنتے ہیں، اچھا اپنے آپ کو بناتے ہیں، اچھی غسل کرتے ہیں، تیار ہو کر ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ تو نماز اللہ سے ملاقات ہے، ہمیں نماز میں بھی ایسے ہی آنا چاہیے، ہمارا لباس اچھا ہونا چاہیے، طہارت ہو۔ حدیث میں ہے لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس کی پاکی ہی نہیں ہے، جس کا وضو ہی نہیں، اس کی نماز بھی فرمایا اس کی نماز ہی نہیں، کیونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اپنے آپ کو صحیح طریقے سے وضو کرنا، اس کے بعد اپنا اچھا لباس پہننا، ایسا نہیں شریعت کے خلاف لباس پہنا ہوا، تنگ لباس پہنا ہوا، مختصر لباس پہنا ہوا، اس میں نماز صحیح نہیں ہوتی انسان کی۔ جس میں انسان کے اعضاء نظر آ رہے ہیں، جس لباس میں انسان کی بناوٹ نظر آئے، یہ ٹانگیں ہیں، یہ فلاں چیز ہے، تو اس لباس میں انسان کی نماز صحیح نہیں ہوتی، مکروہ ہے۔ لباس ایسا ہو کھلا کہ جس میں انسان کے اعضاء نظر نہ آئے، اور ایسا مختصر لباس کہ آدمی سجدے میں جائے پیچھے سے انسان کی کچھ جسم کا حصہ نظر آ جائے تو اس کی نماز تو بالکل نہیں ہوگی، اس کا ستر کھل گیا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ سر ڈھانپ کر نماز پڑھنا، اللہ کے نبی ہمیشہ سر ڈھانپ کر رہتے تھے، کبھی بھی اللہ کے نبی بغیر سر ڈھانپے باہر نہیں نکلے۔ ہم نماز بھی بغیر ٹوپی کے ادا کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہمارا لباس مکمل ہو، اچھا لباس ہو، خوشبو لگا کر ہم مسجد میں آئیں کہ ہم اللہ کے گھر میں آگے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے لگے ہیں۔ ایسا نہیں وہ لباس جس سے ہم اپنے دفتر میں نہیں جا سکتے، وہ لباس جس سے ہم بازار نہیں جاتے، وہ لباس جس سے کسی سے ملاقات نہیں کرتے، وہ لباس اللہ کے سامنے مسجد میں پہن کر آ جائیں تو یہ بہت غلط بات ہے، یہ تو بڑی ظلم کی بات ہے۔ تو ہمارا نماز میں اللہ سے ملاقات ہے، ہمارا لباس درست ہو، ہمارا الفاظ جو ہم ادا کر رہے ہیں وہ الفاظ بھی ہمارے درست ہونے چاہیے، جو ہم نماز کے اندر ادا کر رہے ہیں وہ الفاظ ہمارے صحیح ہونے چاہیے۔ ایسا نہیں بجائے اللہ کی تعریف کے ہم الفاظ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے کچھ اور ہی ہم جملہ کہہ دیں، اور اللہ کتنے ناراض ہوں گے کہ کہنا تعریف کرنی تھی اس کے بجائے ہم کچھ اور ادا۔ تو اس لیے الفاظ بھی ہمارے درست ہونے چاہیے۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے جب آدمی نماز پڑھتا ہے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی مثال ایسے ہے جیسے تمہارے گھر اور کاروبار کے درمیان 5 نہریں ہوں، اور آدمی جب گھر میں جائے تو 5 نہروں میں 5 دفعہ غسل کرے۔ پھر آپ نے فرمایا بتاؤ جو 5 دفعہ غسل کرے گا اس کے بدن پر کوئی میل باقی رہے گی؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بالکل باقی نہیں رہے گی۔ تو آپ نے فرمایا اسی طرح جب آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے بدن پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔
حضرت ابو ذر فرماتے ہیں ایک مرتبہ خرج فی الشتاء، حضور سردی کے موسم میں باہر تشریف لے آئے، الورق یتحافت، اور درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے سردی کی وجہ سے، موسم خزاں تھا، آپ نے ایک ٹہنی پکڑی، فحرک، آپ نے اس کو حرکت دی، ایسے حرکت دی تو سارے پتے جھڑ گئے اس کے۔ آپ نے فرمایا ابو ذر، جب آدمی نماز پڑھتا ہے اخلاص کے ساتھ، جیسے اس ٹہنی سے سارے پتے جھڑ گئے، فرمایا اس کے بھی اسی طرح سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آدمی کو بھائیوں نماز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جب آدمی نماز پڑھے گا اس کے سارے گناہ جو ہے معاف ہو جائیں گے۔ صحابہ اکرام میں دیکھیے کیسے نماز کا اہتمام تھا۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی آنکھ میں پانی اتر آیا، جیسے آج کل کے زمانے میں موتیا اتر آتا ہے پھر آنکھ کا آپریشن کروانا پڑتا، ایسے ہی ان کے زمانے میں پانی اتر آیا۔ اب جو علاج کرنے والے تھے وہ حاضر خدمت ہوئے، انہوں نے عرض کیا ہم آپ کی آنکھ کا علاج کر دیں گے، بس 5 دن آپ کو احتیاط کرنا ہوگی کہ زمین کے بجائے سجدہ کسی اونچی چیز پر کرنا ہوگا، آپ کی آنکھ نظر ٹھیک ہو جائے گی۔ تو اللہ کی شان عجیب، ان صحابی نے فرمایا انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم میں ایک سجدہ بھی ایسا نہیں کر سکتا جو زمین پر نہ ہو، اس لیے کہ مجھے اللہ کا پیغام پہنچا ہے، جو آدمی جو ہے نماز چھوڑے گا وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ اس پر ناراض ہوں گے۔ دیکھیے کتنی اہمیت کہ ساری زندگی انہوں نے بینائی کے بغیر گزار لی کہ میں اندھا گزار لوں گا کوئی بات نہیں، لیکن ایک سجدہ بھی ایسا نہیں کروں گا جو زمین پر نہ ہو۔ آج تھوڑا سا ہمارے طبیعت خراب ہو جائے سب سے پہلے ہم نماز چھوڑتے ہیں، سارے دنیا کے کام کریں گے صرف نہیں تو نماز نہیں پڑھیں گے۔ کیا بات ہے جو ہے میری طبیعت ٹھیک نہیں، کیا بات ہے کہ کپڑے ٹھیک نہیں، کسی سے کہ آؤ بھائی آ جاؤ فوراً نماز کے لیے، کہتے کپڑے ٹھیک نہیں، کہیں بھی جانا ہے فوراً کپڑے بدل کے چلے جائیں گے، لیکن نماز کے لیے کپڑے ٹھیک نہیں۔ کتنی بڑی یہ لچر عذر ہیں جو اللہ کے ہاں چلیں گے نہیں۔ قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے قرآن کی آیت ہے یوم یکشف عن ساق، کہ اللہ ایک ساق کی تجلی فرمائیں گے، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اس ساق کی تجلی کو دیکھ کر جو لوگ دنیا میں نماز پڑھتے ہوں گے وہ سارے کے سارے سجدے میں گر جائیں گے۔ اب بعض لوگ ایسے ہوں گے یہ جو ہم سجدے میں جاتے ہیں جو ہمارے جوڑ ہیں وہ فولڈ ہوتے ہیں، وہ جوڑ بعض لوگوں کے اس دن ختم ہو جائیں گے، وہ مڑیں گے نہیں، وہ سجدہ کرنا چاہیں گے منہ کے بل زمین پر گر جائیں گے، الٹا لیٹ جائیں گے، سجدہ ہوگا نہیں ان سے۔ اب جو ہے فرمایا خاشیتاً ابصارہم ترہقہم ذلہ، ایسے لوگوں کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی۔ اب ان کے جوڑ کیوں ختم ہو جائیں گے اس دن؟ فرمایا قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، کہ دنیا میں یہ سجدے کی طرف بلائے جاتے تھے، اذان ہوتی تھی، صحیح سالم ہوتے تھے اور نماز نہیں پڑھتے تھے، آج یہ ہوگا کہ ان سے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میرے محترم عزیز دوستو کبھی بھی ہم نماز کو نہ یاد رکھیے، نماز کی معافی نہیں ہے، کبھی بھی انسان سے نماز چھوٹ جائے فوراً اس کی قضا کریں۔ زندگی میں اگر کچھ نمازیں چھوٹ گئیں ان کی ہم قضا کریں، قضا کے بغیر ان کا جو ہے انسان بچ نہیں سکے گا۔ جتنی بھی نمازیں چھوٹی ہیں 10 سال کی 20 سال کی آپ کی نمازیں چھوٹی، آپ ان نمازوں کی قضا کریں۔ نماز کی کسی صورت میں معافی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اتنے بیمار تھے کہ 2 صحابہ کے ذریعے عبداللہ بن عباس، حضرت علی نے کندھے سے سہارا دے کر حضور جو ہے نماز پڑھنے کے لیے آ رہے۔ اس حالت میں نماز آدمی بیٹھ کر جو ہے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، شریعت کا حکم ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھ، بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا، شریعت کا حکم ہے لیٹ کر نماز پڑھ لے آدمی۔ اس حال تک جو ہے نماز پڑھنی، نماز کی معافی نہیں ہے کسی بھی صورت۔ اس لیے میرے محترم عزیز دوستو جو ہے ہمیں نماز میں جو ہے ضرور نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے، 5 نمازیں پڑھنی چاہیے، ایسا نہیں کبھی 1 پڑھ لی، کبھی 2 پڑھ لی، کبھی 3 پڑھ لی، کبھی موقع ملا 5 پڑھ لی، کبھی تھوڑی مصروفیت ہوئی 5 نمازیں چھوڑ دیں۔ ایسے نمازی کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اس کے دل میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے،
فویل للمصلین، ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو پڑھتے ہیں لیکن کبھی کبھی پڑھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایسے نمازیوں کے لیے تو ہلاکت ہے۔ تو اس لیے آج سے ہم سب نیت کریں 5 وقت کی نماز ہم ضرور ادا کریں، کچھ بھی ہے ہم نماز کو ادا کریں، کسی صورت نماز نہ، مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نماز پڑھنے والوں پر کتنے ناراض ہیں۔ آپ نے فرمایا میرا دل یہ چاہتا ہے میں نوجوانوں سے کہوں چند لکڑیاں لے کر آئیں، اور یہاں کسی سے کہوں مسجد میں کہ کوئی میری جگہ پر نماز پڑھائے، اور جو لوگ آگے ٹھیک ہے، جو لوگ گھروں میں نماز پڑھ رہے میں ان کے گھروں کو جا کے آگ لگا دوں۔ فرمایا مجھے اتنا غصہ آتا ہے، لیکن صرف بچے ہیں اور عورتیں ہیں اس وجہ سے میں یہ کام نہیں کر رہا۔ دیکھیے اللہ کے نبی جو رحمت للعالمین ہیں، وہ جو گھروں میں نماز پڑھ رہے ان پر اتنا سخت ناراضگی کا اظہار فرما رہے۔ بغیر عذر کے آدمی گھر میں نماز پڑھ لے، فرمایا اس کی نماز صحیح ادا نہیں ہوگی۔ ہاں کوئی بارش ہے، کوئی عذر ہے، بارش میں اللہ کے نبی نے کیا سخت بارش ہے، آپ کو خدشہ ہے کہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے، آپ گھر میں نماز پڑھ لیں۔ کوئی اور خوف ہے کسی وجہ سے، آپ گھر میں نماز پڑھ لیں، اس کی اجازت ہے۔ لیکن بغیر کبھی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ چل نہیں پا رہے، آپ کو تکلیف ہے، اس کی شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن صحیح سالم ہیں، آپ بازار بھی جا رہے ہیں، سب کام کر رہے ہیں، صرف نماز کے لیے آپ جو ہے نہیں آ رہے، یہ تو بڑے نقصان کے۔ آدمی سب کچھ کریں گے نماز کے لیے کہ مجھے تکلیف ہے، میرے سے نماز نہیں پڑھی جاتی، سارے کام دنیا کے ہم کر لیں، نماز کی وجہ طرف جو ہے جب نماز کا وقت ہو ہماری طبیعت خراب ہو تو یہ طبیعت نہیں، ایمان کی خرابی ہے۔ وہ ایمان جو ہمیں گھر سے مسجد نہیں لا سکتا، وہ ایمان کیسے ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے گا، وہ ایمان کیسے ہمیں جنت میں لے کے جائے گا۔ تو اس لیے بھائیو آج سے ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز ضرور ادا کریں گے، کبھی نماز رہ جائے اس کی قضا کریں گے۔ زندگی میں پیچھے جتنی نمازیں رہ گئیں ان کی ہم 6 نمازوں کے اعتبار سے 7 وتر کی بھی قضا ہوتی ہے، زندگی میں اپنی نمازوں کی قضا کرنا شروع کر دیں، ورنہ یہ ہمارے ذمے باقی رہیں گی، قیامت کے دن جو ہے اس پر ہماری پکڑ ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق